بلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید ایک آیت مقدسہ کا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. عزیزان گرامی، اسی آیت کے تحت گزشتہ جمعہ کے موقع پر آپ کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کا دنیا میں تشریف لانا اور تشریف لانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا اپنی بھول پر اللہ کے حضور گریہ کرنا، رونا، اور اتنا رونا کہ آپ کے چشمان اقدس سے یوں سمجھ لیجئے کہ نہر کی طرح جو ہے وہ پانی بہتا تھا، اور آپ علیہ السلام اپنی بھول پر رات دن جو ہے وہ آنسو بہاتے رہے. مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے بڑھ کر دنیا میں کوئی اپنی بھول پر اتنا نہ رویا. اور اس سے اندازہ لگائیے کہ تفسیر عزیزی میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نقل فرماتے ہیں کہ اتنا روئے، اتنا گریہ زاری کی کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو بھی رونا آ گیا. حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے اللہ کے حضور سفارش کرتے ہیں کہ مولا، تیرا نائب، تیرا خلیفہ، تیرا نبی جو ہے اس قدر گریہ و زاری کر رہا ہے، مولا اس پر اپنا کرم فرما دے، اس کی بھول کو درگزر فرما، اس کی بھول کو معاف فرما. تب رب کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کی دستگیری فرمائی. اللہ تبارک و تعالی نے ان کی مدد فرمائی، اور مدد یوں فرمائی کہ رب کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام یاد دلا دیا. اور جب حضرت آدم علیہ السلام کو نبی پاک علیہ السلام کا وہ نام یاد آیا، مفسرین فرماتے خاص طور پر تفسیر عزیزی میں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جس دن وہ نام یاد دلایا گیا وہ 10 محرم الحرام عاشورے کا دن تھا. اب حضرت آدم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا دیے، اور اس روایت کو ایک نہیں سینکڑوں کتب حدیث میں نقل کیا گیا. امام حاکم نے بھی اس حدیث کو نقل کیا، امام طبرانی نے بھی اس حدیث کو نقل کیا، سبل الہدی والرشاد اس میں بھی اس حدیث کو نقل کیا گیا. امام بیہقی نے بھی اس حدیث کو نقل کیا، امام ابو نعیم نے بھی اس حدیث کو نقل کیا. تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی اس حدیث کو نقل کیا. یہ میں نے اتنے حوالے اس لیے دیے کہ بعض منکرین جو ہے جب نبی پاک علیہ السلام کی عظمت کی بات آتی ہے، ان کے وسیلے کی بات آتی ہے تو انکار کر دیتے.
تو وہ کہتے ہیں بھئی ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، یہ سب من گھڑت باتیں ہیں کہ جو اہل سنت اپنے ممبروں پر بیٹھ کر کرتے ہیں، اور جیسا کہ ہم کو یہ کہا جاتا ہے کہ تمہارا تو کام ہی یہی ہے کہ تم ہر لمحہ نبی پاک علیہ السلام کی شان ہی بیان کرتے رہتے ہو، تو ہم جواب دیتے ہیں کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ تو میرے رب کا کام ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا مجدہ سنا کر ہر لمحہ اپنے حبیب کی شان بیان کرتا، اپنے حبیب کی شان کو بلند کرتا، اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمتوں کو بلند ہم اور آپ کیا کریں گے، ان کا رب ان کی شان کو ہمہ وقت بلند کرتا۔ تو اس لیے میں نے اتنے سارے کتب احادیث کے حوالے دیے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ حدیث مروی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ حدیث مروی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی پریشانی انتہا کو پہنچی تو انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یاد دلایا۔ انہیں یاد آیا کہ جب رب کریم نے اپنے دست قدرت سے مجھے پیدا کیا اور میرے قالب میں جب روح پھونکی اور جب میری آنکھ کھلی تو میں نے عرش پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا دیکھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سمجھ گئے کہ رب کے نام کے ساتھ جس کا نام ہوگا وہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہوگا، رب کے نام کے ساتھ جس کا نام جڑا ہوگا وہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیارا ہوگا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام نے جو ہے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور عرض کی، اے مالک و مولا، میں تجھ سے تیرے بندہ خاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور مرتبے کے صدقے اور ان کی بزرگی کے صدقے سے وسیلے سے دعا کرتا ہوں میری بھول کو معاف کر دے۔ پہلے تو رب کریم کی طرف سے کوئی جو ہے وہ جواب نہ آتا تھا، صدیاں گزر گئیں کوئی جواب نہ آتا تھا، لیکن جب حضرت آدم علیہ السلام نے یہ دعا کی تو اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی اور رب کریم پوچھتا ہے، آدم یہ نام تم نے کہاں سے سیکھا؟ اب رب کریم نے ہی یاد دلایا اور پوچھ بھی رب کریم ہی رہا۔ اس سے پتہ چلا کہ پوچھا اس لیے گیا تاکہ پھر محبوب کی شان اور بلند ہو جائے۔ پھر رب کریم نے پوچھا، آدم یہ نام کہاں سے سیکھا؟ عرض کی، مولا جب تو نے اپنے دست قدرت سے مجھے بنایا اور میرے قالب میں روح پھونکی، جب میری آنکھ کھلی تو میں نے عرش کے پائے پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لکھا دیکھا۔ مولا میں سمجھ گیا کہ تیرے نام کے ساتھ جس کا نام ہوگا وہ تیرے نزدیک سب سے بزرگ اور برتر ہوگا۔ رب کریم نے جب یہ سنا تو فرمایا، آدم تم نے سچ کہا، اگر میں اپنے حبیب کو پیدا نہ کرتا تو آدم میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا۔ یعنی کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اور ایک دوسری حدیث پاک جو کہ حضرت امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی، جو کہ 9ویں صدی کے بہت بڑے محدث اور بہت بڑے امام، کلیجے کو ٹھنڈا کرنے والی آپ نے یہ روایت اپنی کتاب مواہب اللدنیہ جو کہ 7ویں صدی میں لکھی گئی، آج سے 800 برس پہلے، پوری کتاب عربی،
وہابیاں نے، دیوبندیوں نے، سب نے اس پر تقریزیں لکھی، مولویوں نے بڑے بڑے، اتنی شاندار یہ کتاب۔ اس کتاب کے اندر یہ حدیث پاک اور یہ روایت انہوں نے نقل کی کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے محبوب علیہ السلام کا وسیلہ پیش کیا تو رب کریم فرماتا ہے آدم تم نے آج جس ہستی کا وسیلہ پیش کر کے اپنی بھول کو معاف کروانے کی درخواست کی ہے، اگر اس کا وسیلہ پیش کر کے ساری کائنات کی بھی بخشش مانگتے تو میں ساری کائنات کی بھی بخشش کرتا ہوں۔ کیا شان ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی۔ اور پھر جب حضرت آدم علیہ السلام کی بخشش ہوئی تو پھر آپ نے چاہا کہ اس محبوب کا دیدار کروں کہ وہ کون سا حسین چہرہ ہے، وہ کون سا عظیم جو ہے وہ نبی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام اور مرتبہ عطا کیا۔ تفسیر روح البیان علامہ اسماعیل حق کی رحمت اللہ، یہ بھی صدیوں پرانے بزرگ، غالباً 11ویں صدی کے عظیم مفسر قرآن امام احمد رضا خان سے بھی پہلے، صدیوں پہلے، تفسیر روح البیان کے اندر آپ نقل کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے درخواست کی کہ مولا میں تیرے اس محبوب کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی تو محبوب علیہ السلام دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے، صرف آپ کا نور جو ہے یہ حضرت آدم کی پیشانی میں ایسے چمک رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب عرض کی تو رب کریم نے فرمایا آدم تم اپنے انگوٹھوں کے ناخنوں میں دیکھو تو تجھے تیرا محبوب نظر آئے گا۔ یہ جو انگوٹھے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کا، جیسے میں نے عرض کیا کہ بہت طویل قامت، آپ کی انگلیاں بھی بہت بڑی تھی ماشاءاللہ، اور ناخن مبارک بھی بہت ہی آپ کے بڑے بڑے اور شاندار، یعنی چوڑے، حسین و جمیل۔ اللہ اکبر۔ حضرت آدم علیہ السلام کا حسن و جمال کیا ہوگا کہ جس کو رب نے اپنے دست قدرت سے بنایا اس سے حسین کون ہوگا، ذرا اندازہ کیجیے۔ اب جب عرض کی تو رب کریم نے فرمایا اپنے ناخنوں میں دیکھو۔ جیسے ہی اپنے ناخنوں کو ایسے کیا تو سامنے ہی محبوب علیہ السلام کا نورانی چمکتا دمکتا چہرہ نظر آیا۔ حضرت آدم سے رہا نہ گیا، آپ نے ایسے محمد الرسول اللہ کر کے انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگایا اور محبت کا ثبوت دیا۔ آج الحمدللہ اہل سنت بھی حضرت آدم کی ادا کو ادا کرتے ہیں۔ یہ سب سے پہلے نام محمد پر انگوٹھے چومنا یہ حضرت آدم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ تفسیر روح البیان، یہ حوالہ بھی یاد رکھیے، علامہ اسماعیل حق کی، امام احمد رضا خان سے بھی پہلے۔ اور پھر اس امت کے اندر سب سے پہلے نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر انگوٹھا چومنا یہ ہمارے بہت بڑے امام اور پوری کائنات میں حضور علیہ السلام اور انبیاء کے بعد سب سے افضل بشر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ۔ باقاعدہ حدیث پاک عزیزان گرامی ہمارے دیوار پر پوسٹر پر بھی لکھی، اور اس کے علاوہ بھی کئی کتب احادیث میں یہ حدیث پاک کہ حضرت بلال نے اذان کہی اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے انگوٹھے چومے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کا درود ہو۔ دوسری بار کہا تو پھر ایسے انگوٹھے چوم کر قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب دیکھا صدیق اکبر کو
تو آپ علیہ السلام بہت خوش ہوئے، صحابہ سے فرمایا میرے صحابہ جو میرے ابو بکر کی طرح کرے، یعنی میرے نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اپنے انگوٹھوں کو چومے تو انشاءاللہ کل قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ صوفیہ لکھتے ہیں کہ کوئی مسلمان نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر انگوٹھے چومنے کی عادت بنا لے تو انشاءاللہ ایسا شخص جو ہے کبھی بھی نابینا نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں یاد رکھیے گا کہ جب خطبے کی اذان ہوتی ہے، جب امام خطبے کے لیے منبر پر بیٹھ جائے اور اس وقت جو اذان ہوتی ہے اس پر نام محمد پر نہیں چومیں گے، کیونکہ اس وقت جو ہے ہر قسم کی کوئی بھی حرکات و سکنات کرنے کا منع کیا گیا اور اسے مثل نماز کہا گیا، اور فرمایا کہ جب امام خطبے کے لیے منبر پر بیٹھ جائے اور اذان ہو تو اذان کا جواب بھی مقتدی نہیں دیں گے، خاموش، نہ اشہد ان محمد رسول اللہ پر چومیں گے، خاموش بالکل، یا نگاہیں خطیب کے چہرے کی طرف ہوں گی یا صرف و صرف سجدہ گاہ کی طرف۔ اس کے علاوہ، اور یہ اتنا کٹھن مرحلہ لوگ تو سمجھتے نہیں ہیں اس بات کو، دوران خطبہ کاندھے پھلانگ کر آتے ہیں، خطبے کے دوران گردن پھیر کر ایسے دیکھنا بھی حرام ہے، کیونکہ مثل نماز ہے، نماز کی مثل ہے۔ دعا بھی مانگنی ہے تو دل میں ایسے ہاتھ اٹھا کر منع کیا گیا، دل کے اندر اللہ سے دعا مانگ، قبولیت کا وقت ہو، یہ وقت ایسا۔ اور دوسرا مقام جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اور قرآن میں جب حضور علیہ السلام کا نام آتا ہے تلاوت کے دوران تو اس وقت بھی انگوٹھے نہیں چومیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے جب قرآن کی تلاوت ہو تو کان لگا کر سن تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تو اس وقت بھی انگوٹھوں کو نہیں چوما جائے گا۔ اس کے علاوہ جہاں بھی نبی پاک علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی آئے تو عزیزان گرامی انگوٹھوں کو چومنا، اور نام نامی اسم گرامی سے مراد محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ اب آئیے عزیزان گرامی، حضرت آدم علیہ السلام کو جب معافی کا پروانہ ملا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا اے آدم ہم نے تمہیں معاف کر دیا، تمہاری بھول کو ہم نے معاف کیا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو آپ جانتے ہیں کہ یہ دنیا کا جو ماحول ہے، یہ سورج کا نکلنا یہ چہرے کو، جسم کو، رنگت کو تھوڑا تھوڑا ہلکا کر دیتا۔ اللہ کے نبی کی بات ہے، ادب کے دائرے میں رہ کر میں عرض کرتا ہوں کہ کلر کو تھوڑا ہلکا کر دیتا ہے، ڈیم کر دیتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ بھی جب ایسا ہوا تو رب کریم نے انہیں ایک نسخہ عطا فرمایا، بڑی کمال کی چیز تفسیر نعیمی میں بیان کی گئی، اور آج بھی ہمارے جو بڑے بڑے صوفیاء ہیں، علماء، بزرگ، آج بھی اس پر عمل کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے رب نے فرمایا اے آدم ہر اسلامی مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ، ہر اسلامی مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو تم جو ہے وہ ایام بیت کے روزے رکھو، تمہارا چہرہ جو ہے وہ نور سے کھلکھلا اٹھے۔ اللہ اکبر۔ اور آج بھی یہ دیکھیے صوفیہ کا یہ معمول ہے کہ صوفیہ کرام ہر اسلامی مہینے کی 13، 14 اور 15 کو نفل روزہ رکھتے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے اندر یہ روزے جو تھے یہ فرض تھے، یعنی رکھنا ہی ہے 13، 14 اور 15۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کی شریعت میں بھی یہ 3 روزے جو تھے یہ ضروری تھے۔ باقی محققین فرماتے ہیں کہ جب ماہ رمضان کے روزے فرض نہ تھے
تو اس وقت جو ہے نبی پاک علیہ السلام کی امت میں بھی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزے رکھے جاتے تھے۔ تو یہ بہت ہی عزیزان گرامی بہترین عمل ہے۔ اگر آپ کی صحت اور آپ کی طبیعت ساتھ دے تو 13، 14، 15 کو ہر مہینے، یعنی اسلامی مہینے کی، انگلش نہیں، انگریزی نہیں، اسلامی مہینے کی 13، 14 اور 15 کو یہ 3 روزے رکھیے، انشاءاللہ تعالی آپ کو کسی پاؤڈر کریم کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کا چہرہ اللہ کے نور سے چمکتا رہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے یہ روزے رکھنا شروع کیے، ویسے ہی نور چمک رہا تھا اور زیادہ نور جو ہے وہ چمکنے لگ گیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام جو کہ اپنی زوجہ سے جدا کر دیے گئے تھے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، سرندیب یہ ایک مقام ہند کا، وہاں حضرت آدم علیہ السلام کو رب کریم نے جنت سے نیچے بھیجا اور حضرت بی بی ہوا کو جدہ کے ساحل پر بھیجا، یعنی اتنا دور تھا، کہاں ہند ہے کہاں عرب ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی اس بھول کو رب نے معاف کیا تو دونوں میاں بیوی کو اللہ تعالیٰ نے میدان عرفات میں جمع فرمایا۔ اچھا، عرفات اس کا معنی پہچان ہے، یہ جو عرفہ اس کو کہتے ہیں پہچاننا، تو یہ میدان عرفات کو میدان عرفات اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں حضرت آدم اور حضرت حوا کی ملاقات ہوئی اور دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ آج بھی اس میدان کو میدان عرفات کہا جاتا ہے اور یہیں پر ساری دنیا کے حجاج کرام جمع ہوتے ہیں اور الحمدللہ حج بیت اللہ جو ہے وہ ادا کرتے ہیں۔ الحمدللہ یہ اللہ کی عظیم جو ہے وہ عبادت۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کی جب بھول کو معاف کیا گیا تو سارے جتنے بھی عزیزان گرامی چرند پرند سمندری جانور جو تھے ان سب کو اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے وہ ایک ندا فرمائی اور ندائے فرمائی، اے جانوروں، حق تعالی نے تم پر اپنا خلیفہ بھیجا، اس کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو۔ اب جب رب نے یہ فرمایا تو دریائی جانوروں نے سر اٹھا کر حضرت آدم علیہ السلام کی طرف بڑھ کر قدموں میں آ کر فرما برداری کا اظہار کر دیا۔ جانور آتے گئے، حضرت آدم علیہ السلام ان پر ہاتھ پھیرتے رہے۔ اب ان کے ہاتھ کی بھی برکت دیکھیے، اللہ کے نبی کا ہاتھ ہے، کیا شان ہوگی۔ حضرت آدم علیہ السلام کا ہاتھ جن جانوروں پر پڑا وہ اہلی اور خانگی رہے، یعنی جیسے گھوڑا ہے بہت فائدہ مند ہوتا، اسی طرح یہ بکری ہے، یہ کتا ہے جسے کہتے ہیں ہم پالتو، بلی ہے، یہ سب پالتو جانور۔ تو جب ان پر پڑا تو یہ سب جو ہے انسانوں کے وفادار ہو گئے، اور جن پر حضرت آدم علیہ السلام کا ہاتھ نہ پڑا وہ سب جنگلی ہو گئے۔ یہ بھی شان۔ اب یہاں پر تفسیر نعیمی میں ایک بڑی خوبصورت بات نقل کی، مفسر شہیر فرماتے ہیں کہ ہرن آیا، جس کو ہم عام زبان میں ہرن کہتے ہیں، اصل لفظ جو ہے یہ ہرن ہے۔ ہرن جب آیا حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، بہت ادب کیا اس اللہ کے نبی کا، اور اتنا ادب کیا کہ اللہ کے نبی کے قدموں میں اپنے سر کو رکھ دیا اس تعظیم کی وجہ سے۔ یہاں دیکھیے کہ اللہ والوں کی تعظیم سے کیا کچھ نہیں ملتا۔ جب بندہ اللہ والوں کی تعظیم کرتا ہے، ادب کرتا ہے، ان کی توقیر کرتا ہے، تو رب کریم اپنے بندوں پر اور جانوروں پر بھی خاص انعامات کرتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جب ہرن آیا تو آپ نے جو ہے اس کا ادب دیکھ کر اس کے ایسے پیٹ پر ہاتھ پھیرا۔ جب آپ نے ان کے پیٹ پر ہاتھ پھیرا
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ناف میں سے ایک عظیم خوشبو جو ہے یہ مشک کو پیدا کر دی۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ ہرن، یہ تحقیق پوری موجود ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، انٹرنیٹ پر آپ دیکھ سکتے، یہ جو مشک ہے یہ ہرن کی ناف سے نکلتا، اور ہمارے پاس تو کئی ملاوٹیں کر کے آتے ہیں، لیکن ماہرین کہتے ہیں کہ جب یہ تازہ ہرن کی ناف سے جب یہ نکالتے ہیں تو یہ اتنا گرم ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس کو سونگے تو ناک سے خون بہنا شروع ہو جائے، اتنی جو ہے اس کے اندر پاور اور گرمائش ہوتی ہے۔ تو کتنی جو ہے چیزیں ملا ملا کے پھر آپ کو یہ کہتے بھئی یہ مشک ہے، خوشبو لگائیے، اسے استعمال کیجئے۔ تو یہ اصل جو مشک ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب ہرن کے اس پیشانی، معاف کیجئے گا، اس جو ہے پیٹ کے مقام پر جب ہاتھ پھیرا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے مشک کو پیدا کر دی۔ تو یہ مشک جو ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھ کی جو ہے وہ عزیزان گرامی برکت ہے۔ یہاں پر ایک مرتبہ پھر میں آپ کو شیطان کی طرف لاؤں کہ وہ ابلیس کہ جو مردود ہوا، حضرت آدم علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ اس نے نہ کیا اور وہ مردود ہوا، تو تفسیر روح البیان میں یہ کہا گیا کہ ہر سال جو ہے شیطان کو یہ مہلت دی جاتی، ابھی بھی مہلت کہ وہ سجدہ کر لے۔ تو تفسیر روح البیان پہلی جلد صفحہ نمبر 142 پر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سے کلام کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو ایک مرتبہ شیطان نے کہا کہ اے موسیٰ تم اللہ سے براہ راست کلام کرتے ہو، جا کر میرے لیے جو ہے وہ سفارش کر دینا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے حضور گئے، کلام کیا، کلام کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا تو ابلیس کو معاف کر دے۔ رب کریم فرماتا ہے موسیٰ جا کر کہہ دو کہ آج بھی اگر یہ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر پر سجدہ کر لے تو میں اسے معاف کر دوں۔ یہ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اس وقت سجدہ نہ کیا جب آپ ظاہری حیات سے متصف تھے، لیکن وصال کے بعد بھی اللہ نے اسے مہلت دی کہ قبر پر سجدہ کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب زمین پر تشریف لائے کوہ طور سے تو شیطان نے کہا اے موسیٰ کیا ہوا، تم نے اللہ کے حضور ہماری سفارش کی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں نے اللہ کے حضور تمہاری سفارش کی۔ تو رب نے کیا جواب دیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے رب کریم نے فرمایا کہ تو حضرت آدم علیہ السلام کی قبر پر سجدہ کر دے، ہم تجھے معاف کر دیں، معافی کا اعلان کر دیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا، اب یہ دیکھیے نبی سے عداوت، نبی سے دشمنی اور بے ادبی دیکھیے۔ وہ خبیث کہنے لگا موسیٰ میں نے جب زندہ کو سجدہ نہیں کیا تو مردہ کو سجدہ کیسے کروں؟ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کو مردہ کہنا یہ شیطان ابلیس کا طریقہ ہے، اللہ کے نبی کو مرا ہوا کہنا یہ ابلیس کا طریقہ۔ اور جو مومن ہے وہ ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک، اللہ اکبر، امام ابن ماجہ سیاہ ستہ میں کئی مقام پر حدیث، حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آج آپ ہمارے سامنے ہیں، ہم آپ پر درود بھیجتے ہیں، ہمارا درود آپ تک پہنچتا ہے، جب آپ قبر میں چلے جائیں گے، جب آپ کا وصال ہو جائے گا تو آپ پر درود کیسے پہنچے گا؟ تو سرکار فرماتے سنو، اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، اللہ کے نبی زندہ ہیں اور قبر کی مٹی انہیں نہیں کھاتی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے نبی جو ہے یہ قبر میں زندہ ہوتے ہیں۔ مسلم کی حدیث پاک جو کہ معراج کی رات پوری دنیا میں علماء بیان کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب میں معراج کو جا رہا تھا
تو راستے میں کیا دیکھا؟ جب میں بیت المقدس کی طرف سے گزرا تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ مسلمانوں کا یہ ایمان ہے کہ اللہ کا نبی وصال کے بعد بھی قبر میں زندہ ہوتا، اور یہ ابلیس کا عقیدہ ہے کہ اللہ کا نبی دنیا سے جانے کے بعد مردہ ہو جائے۔ تبھی تو ابلیس نے توہین آمیز الفاظ میں، آج وہاں بھی آپ دیکھیے مسجد نبوی کے ارد گرد رومال باندھ کر لوگ گھوم رہے ہوتے، یہی کہتے ہیں یہ مٹی ہے، یہ پتھر ہے، دیکھیے آپ یہی اشارے کر رہے ہوں، یہ مٹی ہے، یہاں سے کچھ نہیں ملے گا، یہ پتھر ہے، یہ ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا یہ عقیدہ حقیقت میں ابلیسی عقیدہ ہے، یہ شیطانی عقیدہ ہے۔ جو آج بھی شیطان کے پیروکار ہیں وہ نبی کو مردہ مانتے ہیں، اور جو الحمدللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں وہ آج بھی انبیاء کو جو ہے وصال کے بعد بھی قبر میں ان کو زندہ مانتے ہیں۔ تو یہ شیطان نے جو ہے عزیزان گرامی یہ کہا۔ اب آئیے عزیزان گرامی آخری جو 1-2 منٹ باقی ہیں اس میں آپ کی خدمت میں ایک پیغام جو ہے یہ عرض کروں کہ شیطان مردود یہ ہمارے والدین حضرت آدم اور حضرت حوا کا یہ پکا دشمن تھا۔ اس کے بعد اس نے ان کی اولاد سے دشمنی کی، اور رب کریم نے قرآن مجید میں واضح فرما دیا کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن۔ لیکن عزیزان گرامی ذرا سوچیں، کبھی بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے والدین کو دھوکہ دے سکتا ہے کیا ہمارا وہ خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ جو ہمارے والدین سے دشمنی کر سکتا ہے کیا وہ ان کی اولاد کا خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اسی پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے انسان تجھ پر افسوس ہے کہ تو شیطان کو دشمن بھی جانتا ہے اور اس کی فرما برداری بھی کرتا ہے۔ آج آپ دیکھیے شیطان ہمیں گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، ہم جو ہے دشمن مانتے ہوئے ہم جو ہے وہ گناہوں کی طرف چل رہے ہیں۔ شیطان ہمیں فجر پڑھنے سے روکتا ہے، ہم جو ہے اسے دشمن جاننے کے باوجود بھی ہم جو ہے وہ فجر چھوڑ دیتے ہیں۔ شیطان ہمیں جماعت سے روکتا، ہم اسے دشمن جانتے ہوئے اس کی فرما برداری کرتے ہوئے ہم جماعتوں کو پامال کر دیتے۔ شیطان ہمیں فلموں کی طرف، ڈراموں کی طرف، موسیقی کی طرف، گناہوں کی طرف لے جا رہا، ہم جانتے ہمارا دشمن ہے، ہمیں جہنم کی آگ کی طرف لے جا رہا ہے، پھر بھی جو ہے ہم اس کی پیروکاری کرتے۔ بتائیے یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ بے وقوفی ہے، یہ حماقت ہے۔ مسلمانوں اپنے دشمن کو پہچانو، مسلمانوں اپنے دشمن سے حقیقی دشمنی کرو، اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ کوئی شخص بھی شیطان سے لڑ نہیں سکتا، یہ بھی یاد رکھیے گا، وہ بہت طاقتور ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ پھر کیا کریں اس سے لڑنے کے لیے؟ تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ شیطان سے لڑنے کے لیے اللہ کی مدد مانگا کرو۔ لا قوت الا باللہ العلی العظیم، اے اللہ تو شیطان کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ جب بندہ یہ دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ خاص جو ہے وہ شیطان کے مقابلے میں اس کی مدد فرمائے گا۔ تو یاد رکھیے گا جو لوگ یہ کہتے ہیں ہم گناہوں سے نہیں بچ سکتے، بستر میں جاتے ہیں تو شیطان وسوسے ڈالتا، اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں تو شیطان گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، وسوسے ڈالتا، ہم کیسے بچے؟ تو ایک ہی طریقہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ کہیں اور عرض کریں مولا تیرا بندہ کمزور ہے، تو طاقتور ہے، شیطان کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ آنن فانن میں آپ خود جو ہے یہ دیکھیں گے کہ اللہ کی رحمت آئے گی اور شیطان پر ہمیں غلبہ نصیب ہوگا۔ تو یہ عزیزان گرامی پیغام کہ شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے، ہمارے والدین کو اس نے جنت سے نکالا، دھوکہ دیا، ہمارے پیچھے بھی وہ پڑا ہوا ہے،
عزیزان گرامی ہم سب کو اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شیطان کے مکر و فریب سے بچائے، اس کے چیلوں کے مکر و فریب سے بچائے، اور رب کریم ہم سب کی شیطان کے مقابلے میں مدد فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔